ہم نے آپ کے شوق کی قدر کرتے ہوئے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا جس کا نام ہے ٹونی ولیم آفیشیل۔ اس پہ ہم نے کوشش کی کہ اپنے تمام کورسز جو پچھلے 15 سال میں ہم پڑھاتے رہے ہیں وہ ڈال سکیں تاکہ آپ اس سے بہتر طور پر سیکھ سکیں۔ اس لیے آپ جلدی سے جلدی اس چینل کو جا کر سبسکرائب کریں۔ جب اس کے 1000 سبسکرائبرز پورے ہو جائیں گے ہم اسی دن سے اس پہ اپنے کورسز ڈالنا شروع کر دیں گے، اس لیے جلدی کریں تاکہ ہمارا ٹارگٹ اچیو ہو اور ہم اس پہ اپنے مٹیریل کو ڈالنا شروع کر سکیں۔ مسیح یسوع کے عظیم مجنون نام میں آپ کے سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ پاکستان میں کسی کی دل آزاری کبھی بھی اور کسی بھی بات پہ ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ کسی کی دل آزاری میں آپ کا کوئی قصور ہے یا نہیں۔ یہاں کبھی بھی کسی کی بھی دل آزاری ہو سکتی ہے۔ میں نے جب یہ ویڈیو بنائی جس میں ہم نے بتایا کہ مسلم علماء کے اعتراضات جب ذاکر نائک کے سامنے رکھے تو وہ ناراض ہو گئے، تو اس میں ہم نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ ہم نے صرف کتب آن لائن میں ہونے والے ان اعتراضات کو آپ کے سامنے پیش کیا جو کتب آن لائن میں موجود علماء ایک دوسرے سے لڑ کے اور اونچی اونچی بول کے ایک دوسرے کو پر ثابت کر رہے تھے۔ پھر انجینئر محمد علی مرزا کی جو باتیں تھیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے جب ہماری اس ویڈیو کو دیکھی جس میں ہم نے مفتی طارق مسعود صاحب کے بھی اس بیان کو ڈالا جس کی وجہ سے وہ ایک بہت بڑے مسئلے میں پھنس گئے، تو بہت سارے لوگوں نے آ کر بجائے اس کے کہ وہ اس حقیقت کو سمجھتے کہ سچ مچ جب ان اعتراضات کو جو کہ مسلم علماء نے ٹیلی ویژن پر کیے، ایک مسیحی نے ذاکر نائک کے سامنے رکھا، تو لوگ جو تھے انہوں نے یہ قبول کرنے کی بجائے کہ یہ ذاکر نائک کا فیلئر ہے، اس کی ناکامی ہے کہ ایک ایسا اعتراض جو عام لوگ آپ کے سامنے کر رہے ہیں آپ اس کا جواب نہیں دے پا رہے، تو لوگوں نے بجائے اس کے کہ وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہاں جی ذاکر نائک صاحب سے غلطی ہوئی ہے، وہ الٹا ہم سے ہی بحث کرنے لگ پڑے۔ بہت سارے لوگ آئے، بہت سارے لوگوں نے چیلنج کیا، بہت سارے لوگوں نے اوپن چیلنج کیا۔ ایک شخص نے اپنے یوٹیوب چینل پہ ہمیں چیلنج کیا ہوا تھا جو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، اور بہت دنوں کے بعد کسی نے ایک ویڈیو مجھے بھیجی اور اس میں ایک بندہ جو تھا وہ مجھے چیلنج کر رہا تھا، تو میں حیران تھا کہ بھئی اگر چیلنج کیا تھا تو بتاتے تو صحیح، اور دوسری بات کہ ہمیں کس بات کا چیلنج کر رہے ہیں۔ یہ باتیں آپ کے عالم کر رہے ہیں، شیعہ عالم سنی عالموں سے کر رہے ہیں، سنی عالم شیعہ عالموں سے کر رہے ہیں، اور جو انجینئر محمد علی مرزا ہیں ان کا کیا ایمان ہے یہ آپ جانتے ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب کا کیا ایمان ہے یہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ ہم تو کبھی اس بات کا دعویٰ ہی نہیں کرتے کہ ہم اسلام کو آپ سے بہتر جانتے ہیں۔ ہم تو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ جب ہمارے بچوں کے اوپر یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ مسیحیوں نے ایسا کر دیا، مسیحیوں نے ویسا کر دیا، تو میں نے صرف اتنی بات آپ کو سمجھانے کے لیے کی تھی کہ مسیحیوں نے یہ باتیں آپ سے سیکھی ہیں، یہ باتیں وہ ہیں جو مفتی طارق مسعود صاحب نے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے، اور کتب آن لائن میں موجود ان شیعہ اور سنی علماء کی گفتگو کے درمیان میں کی گئی تھی۔ اس میں مسیحیوں کا کیا قصور ہے؟ مسیحیوں نے چیلنج کرنے پہ، کیونکہ چیلنج لگاتار کر رہے تھے جو ذاکر نائک صاحب تھے کہ کوئی آئے، کوئی بتائے، کوئی دکھائے، تو انہوں نے انہی کے اعتراض انہی کے سامنے رکھ دیے، اور یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ ان باتوں کے بارے میں کوئی محدث بات کر سکتا ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا، اور ہم بھی ان سے کوئی جواب نہیں مانگنا چاہتے، بلکہ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو علماء کی باتیں ہیں، تو علماء ان کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، اور اس حقیقت کو ہم بھی مانتے ہیں۔ لیکن آج میں ایک ویڈیو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میں جب اس ویڈیو کو دیکھ رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کئی مرتبہ لوگ دعویٰ بہت کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کے عالم ہیں، بائبل کے اسکالرس ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، لیکن اگر کبھی ان کی باتوں کو غور سے سنیں اور ان کا تجزیہ کریں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ انہیں جو کچھ آتا ہے وہ برائے نام ہے۔ میں اس شیعہ عالم کو دیکھ رہا تھا تو ان کے دعوے بڑے بلند بانگ تھے، لیکن جب ان کے دعووں کو دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ ان کی تو
جو بائبل کے بارے میں علم ہے وہ تو زیرو ہے، کیونکہ یہ بائبل کو پڑھ کر آپ کے سامنے اس کا جو متن پیش کر رہے ہیں یا اس کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں وہ سن کے آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ آئیں ان کی بات کو سنتے ہیں۔ اچھا چل لیں جی، یہ آ ہی گئی ہے بات۔ چلیے، اگر آپ کا دل چاہا تو میں ایک دو ورسز اس کی سنا دوں گا، کیونکہ بات عیسیٰ کی ہو رہی ہے، لیکن آپ کے چہرے بتائیں اشتیاق ہو تو میں سناؤں، اگر آپ حق ادا کر سکیں۔ یہ ہے گوسپل آف جان۔ جان نظر آ رہا ہے؟ جان 1، گوسپل آف جان، یوحنا کی انجیل، اس کی ورس نمبر ہے 26 اور 27۔ یروشلم کے کچھ لوگ آئے ہیں جنہوں نے، جب عیسیٰ نے کہا نا کہ میرے بعد کوہ فاران سے ایک ہادی آئے گا، یہ میرے پاس انگلش میں ہے، میں اسے یہیں پہ ٹرانسلیٹ کروں گا، اگر کسی کا موڈ ہو تو وہ آ کے پڑھ لے، ٹرانسلیشن میں کر دوں، ورنہ خود ہی پڑھتا ہوں، خود ہی ٹرانسلیشن کر دوں۔ یہ آپ کے سامنے ہے، انہوں نے کہا کوہ فاران سے آئے گا۔ انہوں نے یہ بات تو کر دی کہ کوہ فاران سے کوئی عادی آئے گا، لیکن انجیل سے جو حوالہ پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ اگر وہ حوالہ بھی پڑھ دیتے بائبل میں سے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تو شاید لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ محض دعوے ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ پھر ایک محفل میں فرمایا کہ میرے بعد ایلیا بھی آئے گا۔ تو یروشلم کے کچھ یہودی آئے ہیں، انہوں نے آ کے پوچھا ہے کہ وہ جو آپ بتاتے ہیں کہ آپ کے بعد ایلیا آئے گا، وہ کہیں دوبارہ آپ ہی تو نہیں ہوں گے؟ He answered them۔ یہاں انہوں نے یہ پڑھ دیا He answered them، حالانکہ اگر آپ اس کو انگریزی بائبل میں دیکھیں گے تو انگریزی بائبل میں کہیں یہاں پر نہیں لکھا He answered them، بلکہ یہاں لکھا ہے John answered them، لیکن انہوں نے جان کی جگہ خود ہی لگا لی ہے۔ میرے لیے یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ انہوں نے خود ہی لگا لیا اپنی طرف سے۔ انہوں نے جواب دیا I baptize with water، میں تو صرف پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، میں تو ایلیا میں تو صرف پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، but there stands one among you whom you do not know، مگر تمہارے درمیان ہی وہ کھڑا ہے جسے تم جانتے نہیں ہو۔ ہائے 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 ہائے، اب لطف آئے گا میرے حضور۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ It is he who is coming after me، یہ جس میں ایلیا کی بات کر رہا ہوں یہ وہی ہے جو میرے بعد آئے گا۔ آگے اس ایلیا کی عزت سمجھائی ہے مریم کے بیٹے، جب انہوں نے کہا نا کہ وہ ایلیا آپ ہی تو نہیں۔ جان 1:27، جب انہوں نے کہا کہ وہ ایلیا آپ ہی تو نہیں، تو جانتے کیا کہا؟ Whose sandal strap I am not worthy to lose۔ تم کہہ رہے ہو میں ایلیا ہوں، مجھے تو ایلیا کی جوتی کا تسمہ ٹھیک کرنے کے لیے مل جائے تو عزت کی بات۔ ہائے 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 ہائے۔ جس طرح یہ عالم آئے ہائے 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 کر رہے ہیں، ویسے ہی سچ مچ ہائے ہائے کرنے کو دل کرتا ہے، افسوس کرنے کو دل کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس آیت کو لیا اور اپنے طریقے سے پڑھ دیا۔ اگر آپ اس آیت کو اردو میں دیکھیں، انگلش میں دیکھیں، عبرانی میں دیکھیں، یونانی میں دیکھیں، کسی بھی زبان میں دیکھ لیں تو آپ کو یہی ملے گا۔ یوحنا نے جواب میں ان سے کہا کہ میں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، مسیح یہ بات نہیں کہہ رہے،
عیسیٰ ابن مریم یہ بات نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ بات یوحنا استباغی کہہ رہا ہے جو کہ بپتسمہ دینے والا تھا۔ یوحنا نے جواب میں ان سے کہا، میں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، تمہارے درمیان ایک شخص کھڑا ہے جسے تم نہیں جانتے، یعنی میرے بعد کا آنے والا، جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں۔ اور اگر آپ تھوڑا سا آگے جائیں 29ویں آیت میں تو وہاں پر آپ کو مل جائے گا، دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یوحنا استباغی نے یہاں واضح طور پہ اشارہ کر دیا کہ یہ دراصل وہ بندہ ہے۔ لیکن ہمارے جو یہ شیعہ عالم ہیں، ان کی قرآن دانی کی تو جو بات تھی وہ ہم نے اس ویڈیو میں کی، جس پہ آپ بہت زیادہ ناراض ہوئے، لیکن جب ہم ان کے بائبل کے علم کے بارے میں دیکھتے ہیں تو وہ اور زیادہ قابل رحم ہیں، کیونکہ انہوں نے جتنی باتیں کی ہیں وہ یہ سمجھ کے کی ہیں کہ یہ الفاظ جو 26ویں آیت میں اور 27ویں آیت میں مسیح خداوند نے کہے ہیں، اللہ کے لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہاں پر تو لکھا ہوا ہے ہی سیڈ۔ حالانکہ آپ کسی بھی بائبل کے ترجمے کو دیکھ لیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہاں پر یوحنا لفظ نہ لکھا ہو۔ کیوں؟ اس کی ایک بڑی سادہ سی وجہ ہے۔ جب آپ یونانی متن کو دیکھتے ہیں تو یونانی متن میں آپ کو یہاں پر یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 26ویں آیت میں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر یونانی متن میں یوحنا کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یہاں ہی سیڈ آنا چاہیے تو اسے دراصل پتہ ہی نہیں کہ بائبل میں یونانی متن میں یہاں لکھا ہوا ہے۔ یوحنا نے جواب دیا، لیکن انہوں نے یوحنا لفظ کو ہٹا کر ہی سیڈ لگا دیا۔ اب انہیں کون سمجھائے کہ آپ جس کتاب کو نہیں جانتے اس کی تفسیر نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ شکریہ۔